أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. اب پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے جو ان کے زبان سے اعلان کروا کر فرمایا قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے انما انا منذر، بے شک میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دوسرے کے بتوں سے لوگوں کو توڑ دیں۔ تو فرمایا قل انما انا منذر، محمد رسول اللہ فرما دیجئے میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، اور جو اکیلا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا۔ یہ اللہ کی جو قہار صفت ہے نا، یاد رکھیں یہ مشرک آدمی کے لیے سب سے سہر فہرست ہے۔ اللہ قیامت والے دن کسی نہ کسی سے نرمی میں بات کریں گے، ہر قسم کے گنہگار سے، لیکن یاد رکھیں مشرک ایک ایسا آدمی ہے جس سے اللہ کی کوئی رحمت کی امید نہیں، اللہ کوئی رحمت والی بات اس سے نہیں کریں گے۔ فرمایا رب السماواتی، وہ پروردگار کون؟ رب السماواتی، جو پروردگار ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز و غالب ہے، ہارنے والا وہ نہیں، العزیز و غالب ہے، الغفار و البتہ بخشنے والا وہ ضرور ہے۔ قل فرما دیجئے محمد رسول اللہ قل هو نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، قیامت بہت بڑی خبر ہے۔ یہ مشرکین صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ، محمد تم قیامت کی بات کرتے ہو، اچھا چلو نا قیامت لے کر آؤ نا، تم عذاب کی بات کرتے ہو، اچھا عذاب لے کر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مت کرو ایسی بات۔ محمد رسول اللہ فرما دیجئے هو نبأ عظیم، معمولی بات نہیں ہے قیامت، قیامت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے علم کی کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، یعنی ہم نے محمد رسول اللہ کو قیامت کا علم نہیں دیا ہے، اور قیامت کا علم تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے آسمان کے فرشتوں کو، آسمان کی باتوں کو اور آسمان کے ماحول کو۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ فرما دیجئے ما کان لی من بالملأ الاعلی، مجھ محمد کو ملأ اعلیٰ کی خبروں کا کوئی پتہ نہیں، فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، فرشتوں نے کیا کیا ہے، یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، مجھے اس چیز کا علم کوئی نہیں۔ اب محمد رسول اللہ سے علم غیب کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اپنی زبان سے اعلان کروایا کہ نہیں کروایا؟ فرمایا مجھے کوئی علم نہیں، اذ یختصمون، جب وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں آپس میں، یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ فرشتوں جو آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مجھ محمد کو اس کا کوئی علم نہیں۔ یوحا، نہیں وحی کی جاتی، الیہ میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، صرف اور صرف یہ کہ ڈرانا ہے، کھلم کھلا واضح۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی علم دیا گیا وہ وحی کے ذریعے دیا گیا، اور ساری کی ساری بحث کا جو اصل مقصد ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا، انما انا نذیر مبین، کہ محمد رسول اللہ ڈرانے والے لوگوں کو۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا رب کا تیرے پروردگار نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی خالقم بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی۔ اب یہاں پر اس واقعے کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پر کیوں لائے؟ اس میں ایک وجہ ہے، ادھر تکبر نے مارا تھا کسے؟ ابلیس کو، اور یہاں پر کون تکبر کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے، ادنا سمجھتے تھے،
اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، ادھر ابلیس آدم علیہ السلام کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس لعین کا کیا بنا، لعنتی کا کیا بنا، ایسے ہی تم بھی لعنتی مت بننا۔ اذ قال ربک، یاد کیجیے جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی خالقم بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی اور پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سارے کے سارے اسے سجدہ کر۔ اب یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کیوں کہا، خود کر سکتے تھے اللہ۔ تو یاد رکھیں ہر کام کے اندر مشورہ ضروری ہے۔ مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا۔ اب فَإِذَا سَوَّيْتُ جب میں اسے برابر کر دوں، برابر سے کیا مراد، یعنی اس کا ڈھانچہ وغیرہ تیار کر دوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، گارے سے، کیچڑ سے، تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی اور اس کے اندر میں روح پھونک دوں اپنی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھے سجدے کا جو حکم تھا نا، یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا، یہ فرشتوں کو بھی تھا اور جنات کو بھی تھا۔ تو فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، شیطان تھا۔ فرمایا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبرا اس نے تکبر کیا۔ یاد رکھیں جب بھی انسان تکبر کے اوپر آتا ہے نا، اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک کس چیز نے تجھے روکا ہے، ان تسجد لما خلقت بیدی اس چیز کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یعنی میں اللہ ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں اور اے ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کرتا، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے روک رکھا ہے؟ اللہ اب سوال کرتے ہیں استکبرتا استکبرتا کیا تو تکبر کر رہا ہے، ام کنت من العالین یا تو بڑے لوگوں میں سے، یعنی کیا یا تو تیری اتنی بڑی اوقات کہ تو اللہ کے سامنے اٹھ کر زبان درازی کرے، یا تو تکبر کر رہے ہے۔ دو کاموں میں سے ایک ہے، بڑے آدمیوں میں سے تو نہیں، تجھے تو میں نے خود پیدا کیا۔ یاد رکھے جسے اللہ نے پیدا کر لیا نا وہ کیا بڑا، خود محتاج ہے کسی کو، اس کے اندر کوئی بڑا پن نہیں۔ بڑا پن صرف ایک ہی ذات کا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جو پیدا ہوا ہے اور ساری ضروریات انسان والی اس کے ساتھ ہے، اس کے اندر کون سا بڑا پن؟ بڑا پن صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے۔ قال انا خیر من، اب اس لعین کا جواب سنیے۔ قال اس شیطان نے کہا انا خیر من میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل بھی خود دی اس نے، خلقتنی من نار مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، وخلقتہ من طین اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ آگ اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کی صفت ہے اور نیچے دبتی ہے، لہٰذا یہ مجھ سے کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، میں بہتر ہوں اس سے۔ قال اللہ نے فرمایا فخرج نکل، منہا اس جنت سے، فإنک رجیم تو دھتکارا ہوا ہے، بس آج کے بعد تو دھتکارا ہوا ہے۔ آج سے اس زمانے سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک کوئی بھی اس کا نام لے گا تو کیا اس کے اوپر لعنت ہی لعنت برسے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اللہ فرماتے ہیں تیرے اوپر میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ حساب والے دن تک تیرے اوپر میں نے لعنت ڈال دی تیرے سر کے اوپر۔ قالا اب وہ بہت چالاک تھا، بہت چالاک تھا، کہنے لگا ربی یہ میرے پروردگار، فانظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی جس دن حساب و کتاب ہونا اس دن تک تو مجھے مہلت دے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں بہت چالاک، یہ ڈرتا تھا موت سے، موت کی سختی اسے بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے موت کی سختی سے اس نے پناہ مانگی، اسی لیے اس نے کہا کہ یوم یبعثون یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جائے۔ اللہ نے فرمایا نہ، جتنے بھی تو چالاک ہو لیکن پیدا تو تجھے میں نے کیے۔ اللہ کا جواب سنیے،
قال اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے، مہلت تجھے مل گئی، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر کا۔ وہ وقت مقرر کیا ہے؟ یعنی جب نفخہ اولا پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، یہ مرے گا، ختم ہوگا، پھر وہ 40 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر یہ برزخ کا عذاب چکھے گا، موت کی سختی اس نے چکھنی ہے۔ یوم معلوم سے یہ مراد ہے۔ قال، اس لعین نے کہا فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سارے کے سارے، ہر ایک کے اوپر میں زور اپنا پورا لگاؤں گا۔ بچیں گے کون سے مجھ سے؟ یعنی میرے ہاتھ تلے کون سے لوگ نہیں آئیں گے؟ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے، ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تجھے یاد کرنے والے ہیں، تیری ماننے والے ہیں، وہ تو بچیں گے، اس کے علاوہ مجھ سے بچے گا کوئی نہیں۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ فرماتے ہیں میں نے حق کہا اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور جو کوئی تیرا پیروکار ہو، جو تیری ماننے والے ہوں گے ان سے اور تجھ سے جہنم کو میں بھر دوں گا، منہم اجمعین، سارے کے ساروں سے۔ جہنم تم ہی لوگوں سے میں نے کیا کرنی ہے؟ بھرنی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ قیامت والے دن اس ابلیس کو ممبر کے اوپر بٹھایا جائے گا، اور ممبر اس کا آگ کا ہوگا،